قرآن کریم میں یا قرآن و حدیث میں کیا مذمت آئی ہے جو غصہ کرنے والے ہیں ان کے لیے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو بنایا تو آپ غور کریں اپنے ہی وجود پر، تو اللہ نے دل بنایا، دماغ عطا کیا اور اس کے ساتھ محبت بھرے جذبات عطا کیے، احساسات عطا کیے، اور ان کا اظہار ہوتا ہے، کہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کہیں غم کا، اور کسی جگہ جہاں توقعات کے برعکس کوئی سچویشن آ جائے تو انسان ایک اینگر کا یا غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جسے رذائل اخلاق میں شمار کیا گیا، اخلاقی امراض میں سے ایک مرض شمار کیا گیا، جس کا تعلق آگ کی چنگاری سے ہے جو آپ کے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں تو غصے کے مختلف درجات علماء نے بتائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ سخطہ یہ پہلا درجہ ہے جس میں کوئی بڑا چھوٹے سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کمم با بسخط من اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ کی رضا کے لیے حکم مانتے ہیں اور وہ جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اب ناراضگی جب کوئی بڑا چھوٹے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی اصلاح چاہ رہا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ یہ غصے کا پہلا درجہ ہے۔ جو دوسرا درجہ علماء نے بیان کیا وہ غیظ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان انتقامی کارروائی نہیں لیتا مگر اس کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے غصے کی، اور جس کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی نشانی بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ تیسری جو کیفیت ہے وہ ہے غضب کی کیفیت۔ یہ غضب کی کیفیت شدید غصے کی کیفیت ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ انتقام لے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصے سے بچو، غضب سے بچو، یہ آگ کی چنگاری ہے ابن آدم کے لیے، اور اس میں رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر آیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے غیظ و غضب کے عالم میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور غصے کی حالت ہے غم اور غصہ جو مل جاتا ہے اسے قزیم کہتے ہیں۔ جیسے جب کسی کی بیٹی کی اس کو خوشخبری دی جاتی تھی تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ قزیم، کہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے کہ میں کیا کر گزروں، تو جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ عالی حوصلہ ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، حلیم اور بردبار ہوتے ہیں، انہیں اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اپنے جذبات پر، کیونکہ ادھر غصہ آیا، ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس چنگاری کو ہوا دے دی کہ جس سے اور زیادہ اس کے نقصانات انسان اپنے آپ کو ہی نہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب غصہ کب کب آتا ہے؟ ایک عام انسان کا آپ لیں تو جب اس سے آپ مال، مکان، غذا اس کی ناحق چھینتے ہیں تو اس کے اندر غصے کے جذبات آئیں گے۔ ایک عالم ہے، اس کی آپ کتاب لے کر پھاڑ دیں گے، جلا دیں گے، اسے غصہ آئے گا۔ ایک کاریگر ہے، ایک کوئی پیشہ ور کام کرنے والا ہے، اس سے آپ اس کا اوزار چھین لیں گے، اسے غصہ آئے گا۔ مگر یہ جو تینوں حالتیں میں نے بیان کی، ان تینوں حالتوں میں اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے۔ کچھ معاملات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا جن میں اجازت ہے غصہ کرنے کی، بلکہ غصہ آنا چاہیے، وہ معاملہ ہے دین کی بات آئے، نبی کریم علیہ السلام کی آپ کے سامنے کوئی بے ادبی کرے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نہیں آتا تو ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح جہاد میں ہیں آپ اور دشمن پر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ حالتیں ہیں کہ جن میں اجازت ہے کہ غصہ شجاعت کی پھر علامت بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے آپا، ماشاءاللہ۔